میرا خیال ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اردو سمجھ آتی ہے، ایسے ہی ہے؟ وہ جو آخر میں بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کو میری آواز صحیح سنائی دے رہی ہے؟ ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو لگے نا کہ میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی، آپ نے مجھے بتانا ہے تاکہ میں اپنی آواز تھوڑی اونچی کر لوں۔ ویسے میری کوشش ہوگی کہ میری آواز اونچی رہے تاکہ ہر بندے کو سنائی دے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے ملک میں آپ اگر دیکھیں تو یعنی جو مختلف تحقیقیں ہوئیں، ریسرچ ہوئی، تو ریسرچ نے یہ بات بتائی کہ یار ہمارے ملک میں، پاکستان میں کوئی 65% یعنی 65% سے زیادہ یا اس کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کہ پورے دن میں صرف $2 کے برابر وہ آمدنی کماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم سارے مزدور پیشہ لوگ ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یعنی زیادہ سے زیادہ ہم کما لیں گے تو 400 500 700 800 روپے کی ہماری دیہڑی لگتی ہے۔ اچھا، عام طور پر ہمارے ہاں جو پریشانی کا سبب بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ یار ہم اپنا خرچ پورا نہیں کر پاتے، تو اس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو صرف یہی پریشانی نہیں ہوتی، ہمیں اس کے ساتھ اور بہت سارے مسائل اکٹھے ہماری زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً جب ہم کام کرنے باہر جاتے ہیں تو جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ مزدور طبقہ لوگ ہے، غریب سا بندہ ہے، عام سا بندہ ہے، تو وہ شاید ہم سے بات بھی کئی لوگ ٹھیک نہیں کرتے۔ کئی بہت اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن کئی لوگ ہم سے بات بھی ٹھیک نہیں کرتے۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ یار لوگ کام کروا لیتے ہیں اور مزدور کو کہتے ہیں یار تمہیں پیسے بعد میں دے دیں گے، یا بعض لوگ نہیں بھی دیتے۔ بعض دفعہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو ہماری زندگی میں پریشانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، ہم عام طور پر پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ ہوتی کہ یار اب ان حالات میں ہم کیا کریں۔ ہم گھر جاتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ کہتے ہیں پاپا 5 روپے دو، 10 روپے دو، ہم نے ٹافی کھانی ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یار مزدور بندہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، نہیں ہوتے اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ اب اس ساری صورتحال سے ہم باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز جو میں محسوس کرتا ہوں کہ یار ایک جو آدمی ہم جیسا ہوتا ہے، جب وہ یعنی اس طرح کے ہم اسے کرائسس کہتے ہیں یا اس طرح کی مشکلات سے گزرتا ہے، تو سب سے جو پہلی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی سوچ کے اوپر کام کرنا ہے۔ کس کے اوپر کام کرنا ہے؟ اپنی سوچ کے اوپر۔ جب بھی آپ یعنی اپنی زندگی میں کہیں ایسے معاملات سے گزریں کہ آپ کے ہاں پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں اور آپ پریشان رہنا شروع کر دیں، تو آپ فوری طور پر اپنی سوچوں کے اوپر فوکس کر لیں، سوچوں کے اوپر ایک دفعہ دیکھ لیں، سوچوں کے اوپر نظر دوڑائیں کہ میں سوچ کیا رہا ہوں۔ تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے بارے میں بری رائے رکھنے لگ پڑا ہوں۔ مثلاً اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کئی مزدور ایسے ہوتے ہیں بیچارے کہ وہ جب یعنی نئی حالات کے ساتھ چل سکتے تو وہ کہتے ہیں یار چھوڑو اس سارے کام کو، خودکشی کر لیتے ہیں۔ کئی آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سوچ خراب ہو جاتی ہے۔ ایک عام انسان ہے جو کماتا نہیں ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یار میں کماتا بھی نہیں ہوں، میں گھر کا نظام بھی نہیں چلا پا رہا ہوں، میں گھر والوں سے بھی بڑا دور ہوں، تو یہ میں کیا کر کے رہا ہوں نا۔ تو اس چیز سے نکلنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں میرے ذہن میں آیا کہ یار میں آپ لوگوں سے پہلے وہ شیئر کروں، پھر بعد میں ہم آہستہ آہستہ وہ چیزیں لے کے چلیں گے۔ آپ دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی آپ زندگیاں اٹھائیں نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار ہر نبی نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سے مطلب کہ انہوں نے خانہ کعبہ بنایا ہے۔ تو خانہ کعبہ بنایا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہاتھوں سے کام کیا ہے نا، پتھر لگائیں، دیواریں بنائی ہیں۔ تو کتنے یہ چیز ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم بنیادی طور پر کام کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر رہے ہیں جو کام کس نے کیا ہے؟ انبیاء نے کیا ہے۔ ہم آپ اگر دیکھیں حضرت کیا نام ہے ان کا، حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ کیا کرتے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ زراعت کا کام کرتے تھے، ہل چلاتے تھے زمین میں اور اس سے فصل اگتی تھی اور وہ کھاتے تھے۔ ایسے ہی ہے، آپ کسی بھی نبی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ایک چیز سمجھ آئے گی کہ یار ہر نبی نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ نے بکریاں چرائی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی
جو کہ پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہے. ہم مسلمانوں کے لیے تو بہت ہی اہم زندگی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بھی دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں, لیکن ایک چیز نہیں ہوئی. اور وہ کیا نہیں ہوئی؟ کہ آپ نے اپنی سوچ کے اوپر کسی بھی کام کو یہ نہیں سوچا کہ یار یہ کام چھوٹا ہے, یہ کام بڑا ہے. دیکھیں نا, ہم جب کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ مزدور ہے, تو مزدور کی تعریف کیا ہے؟ عام یعنی سادہ سے لفظوں میں مزدور ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس بندے کو جو کام کرتا ہے, ہر اس بندے کو جو کام کرتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ سے کام زیادہ کر لیتا ہے اور کوئی بندہ آفس میں بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کام کر لیتا ہے, لیکن کام دونوں کرتے ہیں, کام کرنے میں فرق نہیں ہے. اور سب سے بہترین شخص, یعنی حدیث شریف کا مفہوم بنتا ہے کہ سب سے بہترین شخص کون سا ہے, تو کہا گیا کہ وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر, یعنی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یار ہم اللہ کے دوست بن جائیں؟ ہر ایک انسان چاہتا ہے نا. تو اللہ کا دوست بننے کا سب سے بہترین طریقہ وہ کیا بتایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ایک چھوٹی سی حدیث ہے, میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ یاد کر لیں. اور وہ حدیث کیا ہے؟ القاسب حبیب اللہ. القاسب, تین لفظ ہیں, القاسب حبیب اللہ. کیا حدیث ہے؟ القاسب حبیب اللہ. قاسب کہتے ہیں کمانے والے کو, کہ کمانے والا, حلال رزق کمانے والا کیا ہے؟ اللہ کا دوست ہے. تو آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ یار آپ اللہ سے دوستی کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں. تو کبھی بھی جب بھی آپ کے ذہن میں یہ سوچ آئے کہ یار میں چھوٹا سا کام کرتا ہوں, میں اتنے زیادہ وہ نہیں کرتا, انسان کے اندر جسے کہتے ہیں نا اداسی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ غمگین ہو جاتا ہے کہ یار میں اتنے پیسے نہیں کما رہا ہوں تو یہ چیز اور وہ چیز. تو ایک چیز جو پہلی آج کے ہم اس پہلے سیشن میں یا پہلے ہم اس میں جو ڈسکس کریں گے یا میں آپ سے شیئر کروں گا, وہ یہ ہے کہ پیسے آپ کم کمائیں یا زیادہ کمائیں, آپ کے نصیب میں جو اللہ نے لکھا ہوگا وہ ضرور ملے گا. لیکن ایک چیز آپ نے نہیں اپنے سوچ کے اندر آنے دینی کہ میں مزدور ہوں تو میں کہیں کم تر ہوں باقی لوگوں سے, یہ سوچ اپنے اندر نہیں آنے دینی ہے. ٹھیک ہے, جس دن آپ کے اندر یہ سوچ آنا شروع ہو جائے تو بیٹھ کے یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ یار اللہ کے انبیاء, جو اللہ کے نبی گزرے, انہوں نے بھی محنت کی. حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں, آپ کیا کام کرتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے, کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا آتا تھا تو اس لوہے وہ موم ہو جاتا تھا, آپ لوہے کا کام کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ لکڑی کا کام کرتے تھے. آپ حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھیں, اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت ادریس علیہ السلام, اور کپڑا بنتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں درزی کی بعض روایات ملتی ہیں کہ آپ درزی کا کام کرتے تھے. ایک خوبصورت بات اور آخری بات میں کروں گا, اس کے بعد چونکہ آپ لوگوں کا بھی وقت ہو رہا ہے. ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے حضرت سعد. کیا نام ہے؟ حضرت سعد. اور یہ وہ صحابی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جو لوہے کا کام کرتے تھے, ہتھوڑا مارتے تھے لوہے کے اوپر, لوہے کا کوئی بھی کام کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ وہ لوہے کا کام کرنے کی وجہ سے نا آپ کے جو ہاتھ مبارک تھے ان کے اندر نا یہ چھالے بن گئے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم جب کام کرتے ہیں تو ہاتھ ہمارے سخت ہو جاتے ہیں, تو ان کے ہاتھ سخت ہو گئے. تو ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ فرمایا تو آپ کے ہاتھ بڑے سخت تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ سعد تمہارے ہاتھ کیوں اتنے سخت ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ, میں حلال کماتا ہوں, اپنے بچوں کے لیے رزق کماتا ہوں, لیکن میں ہتھوڑا مار کے اپنے بچوں کے لیے رزق کماتا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے ان کو اعزاز کیا ملا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک کو چوما, آپ کے ہاتھ مبارک کو چوما. آپ حساب لگائیں کہ وہ یعنی بنیادی طور پہ ہر صحابی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے, لیکن کسی صحابی کا ہاتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چومے تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو ایک چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم اگر مزدور ہیں, حق حلال کا ہم اگر کماتے ہیں, ہم حق حلال کے لیے اگر چھوٹی سی محنت کرتے ہیں نا, تو ہم لوگ چھوٹے نہیں ہیں, ہم بہت بڑے لوگ ہیں. آپ اسلام میں اپنا مقام دیکھیں, دین میں اپنا مقام دیکھیں کہ یعنی اللہ کا دوست کسے کہا گیا؟ نمازی اپنی جگہ پہ اللہ کا دوست ہے, تہجد گزار اپنی جگہ پہ اللہ کا دوست ہے, ذکر کرنے والا اپنی جگہ پہ اللہ کا دوست ہے, لیکن حلال رزق کمانے والا اللہ کا دوست. یہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ القاسب حبیب اللہ.
آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے کہ یار آپ مزدور کو مزدوری کب دو؟ اس کا پسینہ خشک ہونے سے. تو کیوں؟ کیونکہ اس کا خیال رکھا گیا اسلام میں, اس کا حق متعین کیا گیا. آج ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ کی مثال دیتے ہیں, یورپ کی مثال دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کوئی ہارڈلی 10 سال یا بمشکل 10 یا 20 سال پہلے انہوں نے مزدوروں کے لیے قانون بنائے, مزدوروں کے حق انہوں نے واضح کیے, حد مار کے 50 سال پہلے واضح کیے. اور اسلام نے کب واضح کیے؟ 1400 سال پہلے. تو ایک چیز یاد رکھیں, میں سر جب بھی باہر نکلتا ہوں نا تو میں دیکھتا ہوں پاکستان کی خوبصورتی کو, تو مجھے ایک چیز وہ بڑی ہوتی ہے کہ یار اگر یہ طبقہ نہ ہو نا, مزدور, یہ کام کرنے والے لوگ نہ ہوں, تو ہم اپنے ملک کو خوبصورت بنا ہی نہیں سکتے. بلوچستان میں سر کوجاک کے نام سے ایک ٹنل بنی ہے, اور وہ ٹنل آپ کو پتہ ہے کتنی لمبی ہے؟ کوہاٹ میں چاچا کتنی لمبی ٹنل ہے؟ 6-7 منٹ گاڑی میں لگتے ہیں. اس میں بنائی کس نے ہے؟ کوئی میرے جیسے ڈاکٹر نے تو نہیں بنائی یار, کیا خیال ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ آپ جیسے لوگوں نے بنائی ہے. بلوچستان میں کوجاک ٹنل 3.9 کلومیٹر لمبی ہے, 4 کلومیٹر لمبی ٹنل ہے. وہ کس نے بنائی ہے؟ آپ جیسے لوگوں نے بنائی ہے. تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی سوچ آئے کہ یار ہم شاید کم کماتے ہیں, یا ہم کمزور ہیں, یا ہم جو ہے وہ اس طرح کے ٹھیک لوگ نہیں ہیں جیسے معاشرے کے بہت سارے اور لوگ ہیں, تو اس سوچ کو اپنے اندر نہیں آنے دینا ہے. اس سوچ کے اوپر کام کرنا ہے, اور یہ سوچ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا مقام اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنی سوچ کے اوپر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آج سے یہ نیت کریں کہ ہم حلال رزق کمانے کے لیے اگر لوگ ہمارے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے. ہمارا مقام احادیث اور قرآن میں بہت اعلیٰ ہے, اور سب سے بڑا مقام اللہ نے اور اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ حلال رزق کمانے والا کیا ہے؟ اللہ کا دوست ہے. حلال رزق کمانے والا کیا؟ اللہ کا. بس اس سوچ کو, اس حدیث شریف کو اپنے پلے باندھ دیں, تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی بری سوچ, کوئی بھی منفی سوچ آپ کے بارے میں نہیں ہے.